الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ النساء قرآن پاک کی چوتھی سورت جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ اس سورت میں الفاظ کی تعداد 3035 ہے اور حروف کی تعداد 16030 ہے۔ علماء اور محققین کی یہ رائے ہے کہ اس سورت کے نزول کا آغاز غزوہ احد کے بعد ہوا۔ اس جنگ میں 70 سے زیادہ مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت یتیموں کی کفالت اور ورثہ کی تقسیم کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس صورت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی وہ گہوارہ ہے جہاں پر مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں۔ اس صورت میں یتیم بچوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اس صورت میں قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو صاف صاف یہ حکم فرمایا کہ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق کی نگہبانی کریں اور ان کے مال کی حفاظت کریں، بلکہ ان کے احساسات تک کا خیال رکھیں، اور جو بھی ان ننھے منھے بچوں کے مال میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اس صورت میں عورت کے مقام اور اس کے حقوق کو بھی بیان فرمایا گیا۔ قدرت نے مرد کے ساتھ اگرچہ عورت کو بھی شعور عطا فرمایا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کے ساتھ مٹی کی مورتیوں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ کہیں عورت کو جوئے میں داؤ پر لگا دیا جاتا تھا اور کہیں خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ عورت کو جلنا پڑتا تھا۔ کہیں اس کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا تھا تو کہیں انسان کی بدبختیوں کا سرچشمہ اسے کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق مرد پر بھی ہیں۔ اس کی اپنی ایک رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند اور اپنی اولاد کا وارث بنایا جائے گا۔ اس صورت میں مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ایک اہم چیز جو گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہے وہ مال کی تقسیم ہے، اور اس صورت کے اندر مال کی تقسیم کا منصفانہ طریقہ بیان فرمایا گیا۔ اس صورت میں جنگوں اور غزوات کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ مسلمانوں کے حق کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی بازی تک لگا دیں۔ اس صورت میں انسان کے انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف بھی خصوصی توجہ دلائی گئی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ان کے باہمی برتاؤ کا دار و مدار احسان اور مہربانی پر ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اس صورت کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا، اور قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک میرے رسول کی اطاعت نہ کر لے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو۔